پاکستان کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن پر آج بھی بحث ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے جنرل پرویز مشرف کا۔ ان کی کہانی تضادات سے بھری ہوئی ہے، ایک ایسا ورثہ جس پر اتفاق رائے شاید کبھی نہ ہو سکے۔ اچھا، پرویز مشرف کو سمجھنا ہے تو ان کے دور حکومت کے اس بنیادی تضاد کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک سکے کے دو رخوں کی طرح ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ انہیں ترقی اور روشن خیالی کا معمار سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف بہت سے لوگ انہیں جمہوریت کو نقصان پہنچانے والا قرار دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے پورے سفر کا جائزہ لیں گے، ان کے فوجی کیریئر سے لے کر اقتدار پر قبضے تک، پھر 9/11 کے بعد بدلتی ہوئی دنیا، اور آخر میں ان کے زوال اور اس ورثے تک جو وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ تو چلیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اقتدار اور سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے پرویز مشرف کون تھے؟ پرویز مشرف کی پیدائش دلی میں ہوئی، پاکستان بننے سے کچھ ہی عرصہ پہلے، اور پھر جب 1947 میں تقسیم ہوئی تو ان کا خاندان بہت سے دوسرے خاندانوں کی طرح ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ ان کی جوانی کی تصویر ایک پراعتماد اور کچھ کر گزرنے والے نوجوان کی تھی۔ تو یہ تو تھی ان کی ابتدائی زندگی، لیکن ان کی اصل پہچان بنی فوج میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان آفیسر سے پاکستان آرمی کے چیف کے عہدے تک کیسے پہنچے۔ دیکھیں، ان کا کیریئر 2 بڑی جنگوں میں حصہ لینے سے بنا۔ اس تجربے نے انہیں ایک جرت مند اور غیر روایتی افسر کے طور پر مشہور کر دیا، اور شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف نے کئی سینئر جرنیلوں پر انہیں ترجیح دی اور آرمی چیف مقرر کر دیا۔ یہ ایک حیران کن تقرری تھی۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ جس وزیر اعظم نے انہیں آرمی چیف بنایا، کچھ ہی عرصے بعد انہی کے ساتھ تعلقات میں ایسی دراڑ پڑی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو ہوا یہ کہ کشمیر میں جو متنازع کارگل آپریشن ہوا، اس نے نہ صرف پاکستان پر بہت زیادہ بین الاقوامی دباؤ ڈالا، بلکہ اس نے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اعتماد کو بالکل ختم کر دیا۔ اور پھر آیا 12 اکتوبر 1999 کا وہ تاریخی دن۔ واقعات اتنی تیزی سے بدلے کہ ایک ہی دن میں نواز شریف کی سویلین حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل مشرف نے چیف ایگزیکٹو کے طور پر ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اقتدار سنبھالنے کے صرف 2 سال بعد ہی دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مشرف کے دور حکومت بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کو ایک نئے عالمی تنازع کے بالکل بیچ میں لا کھڑا کیا۔ ہاں، اس سے ملک کو بہت بڑی بین الاقوامی امداد تو ملی، لیکن اس کی ایک بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی، خاص طور پر ملک کے اندر۔ اور وہ قیمت کیا تھی؟ ملک کے اندر سنگین نتائج، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے آنے والے کئی سالوں تک ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ تو ایک طرف تو مشرف نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن دوسری طرف ان کے ہی کچھ ایسے فیصلے تھے جو آہستہ آہستہ ان کے زوال کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اور وہ فیصلہ کن سال ثابت ہوا، 2007۔ یہ وہ سال تھا جب ان کے اقتدار کی عمارت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں اور ان کے دور کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ یہ سب شروع ہوا عدلیہ کے ساتھ تصادم سے، جو ایک ملک گیر بحران میں بدل گیا۔ اس کا کلائمیکس تھا ایمرجنسی کا نفاذ، ایک ایسا قدم جس نے ان کے بچے کچے حامیوں کو بھی ان سے دور کر دیا اور ان کی سیاسی قسمت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہر لگا دی۔ لیکن اقتدار چھوڑنے کے بعد بھی مشرف کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ان کے کیے گئے فیصلوں کے نتائج جلاوطنی میں بھی اور پھر وطن واپسی پر بھی ان کا پیچھا کرتے رہے۔ ان کی صدارت کے بعد کے سال قانونی جنگوں میں گزرے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ باب تھا جس میں ایک سابق حکمران، ایک سابق صدر ملزم کے کٹہرے میں کھڑا نظر آیا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ انہیں کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ان کا ورثہ 2 بالکل مختلف کہانیاں سناتا ہے۔ ایک طرف ہے ان کے حامی جو انہیں روشن خیال، اعتدال، معاشی ترقی اور میڈیا کی آزادی کا کریڈٹ دیتے ہیں، تو دوسری طرف ہے ناقدین جو انہیں آمیریت، عدلیہ پر حملے اور آئین شکنی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آخر میں پرویز مشرف کی کہانی ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتی ہے، یہ کہ طاقت تو وقتی ہوتی ہے، لیکن فیصلوں کے اثرات ہمیشہ رہتے ہیں، اور یہ اثرات کسی بھی حکمران کے اقتدار سے جانے کے بہت بعد تک محسوس کیے جاتے ہیں۔